الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عنایت و مہربانی ہے کہ اس نے اس مبارک کام میں ہمیں لگایا ہے. ہم نہیں لگے ہیں، ہمیں اللہ نے لگایا. دنیا ہمیں تبلیغ والے کے نام سے جانتی ہے. بھئی یہ کون ہے؟ تبلیغ والے ہیں. محلے والے آپ کو تبلیغ والا پکارتے ہیں، ضلع والے تبلیغ والا پکارتے ہیں، ملک والے تبلیغ والا پکارتے ہیں. دنیا تبلیغ کے نام سے جانتی ہے. تو ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا تمہیں تبلیغ والوں کے نام سے پکارتی ہے، کل قیامت میں اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے تم کو تبلیغ والا کہتے تھے ان کے ساتھ چلے جاؤ. تو کتنا بڑا اللہ نے کرم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوضہ لنا موردا اللہم اجعلنا فی زمرتی واستعملنا بسنتی وتوفنا علی ملتی واجعلنا من حزبی واجعلنا من رفقائی واجعلنا من حزبی واجعلنا من رفقائی. یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم حضور کے پیچھے پیچھے چلیں. ہمیں ایسا بنا دے ہم حضور کے پیچھے پیچھے چلیں، ان کی سنت ہماری زندگی کا طریقہ ہو، ان کا حوض ہمارے پانی ہماری پیاس بجھانے کی، ہمارے جمع ہونے کی گھاٹی ہو. کل قیامت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر کر دے. اللہم احشرنا فی زمرتی. کل قیامت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر کر دے تو ہمارا کام بن گیا. تو بھائیو، یہ ذمہ داروں کا مجمع ہے، اور ذمہ داروں کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا. ماں گھر کے جوڑ کا ذریعہ ہے. گھر جو جوڑا رہتا ہے وہ ماں کی وجہ سے جوڑا رہتا ہے. نبی امت کو جوڑتے ہیں، ماں گھر کو جوڑتی ہے، نبی امت کو جوڑتے ہیں. داعی اپنے ساتھیوں کو جوڑتا ہے، ان کو لے کر چلتا ہے. ساتھی مختلف ہوں گے، مختلف قسم کے ہوں گے، کوئی گرم، کوئی نرم، کوئی تیز. تو انسان ہے،
جیسے اللہ نے ہمارے چہرے مختلف بنائے ہیں، ہماری آوازیں مختلف ہیں، ہمارا دماغ اور خیالات بھی مختلف ہیں۔ ایک ماں کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹا ڈاکٹر صاحب، ایک بیٹا انجینئر صاحب، ایک بیٹا مولانا صاحب اور ایک بیٹا بیکار صاحب۔ اب یہ بتاؤ ماں کی شفقت کس کے ساتھ زیادہ ہے؟ اس کے ساتھ ماں کی شفقت زیادہ ہے۔ دین کا نہیں، دنیا کا نہیں، نہ کماتا ہے نہ کچھ عمل کرتا ہے، لیکن ماں کی شفقت اس کے ساتھ زیادہ ہے۔ باپ ناراض ہو جاتا ہے، ایک غصے میں آ جاتا ہے تو بیکار پھرتا رہتا ہے، ایک پیسہ نہیں کماتا۔ ارے کم سے کم دین کا تو کام کر۔ ناراض ہو کر اسے کہتے ہیں گھر سے نکل جا، اسے باہر نکال دیتا ہے۔ ماں اسے پیچھے کے دروازے سے اندر بلا لیتی ہے، پھر باپ کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو اسے گھر میں ہی رکھو، باہر نکالو گے تو اور بگڑ جائے گا، اور پھر محلے والے تمہارا ہی بیٹا کہیں گے کہ فلاں کا بیٹا ہے یہ، تو اسے اندر ہی رکھو، اسے باہر مت نکالو۔ تو باپ کو سمجھاتی ہے کہ باہر اور بگڑے گا اور تمہارا نام پورے محلے میں بگڑے گا، خراب ہوگا۔ اور بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ دیکھ باپ کی دعا لے لے، تیرا کام بن جائے گا، تو ناراض مت کر، جا معافی مانگ لے۔ تو یہ ماں جوڑ کا ذریعہ ہے۔ تو بھائیو، ذمہ داروں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے اپنے ساتھیوں کو جوڑے رکھنا۔ اس کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ ساتھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات، میٹھی زبان۔ شکر ہوتی ہے نا، شکر کا گنا جی، وہ کہاں سے میٹھا ہے؟ جہاں سے چاہے کھاؤ میٹھا ہے۔ اور کریلا کہیں سے بھی کھاؤ کڑوا ہے۔ تو دائی کی زبان میٹھی ہو۔ میں رائے گنج جا رہا تھا تو راستے میں سامنے سے ایک ٹرک گزر رہا تھا جی، تو ٹرکوں پر کچھ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے، بڑے کام کی بات ہوتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا میں لکھتے ہوں گے، ہمارے ہندوستان میں لکھتے ہیں ماں کی دعا۔ تو وہ ٹرک پر لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، دل برائے فروخت، سائٹ فار سیل، فلیٹ فار سیل۔ تو یہاں کیا سیل تھا؟ دل برائے فروخت۔ اور پھر آگے لکھا تھا قیمت 2 میٹھے بول۔ دل کتنی بڑی چیز ہے، برائے فروخت لے لو، قیمت کیا؟ 2 میٹھے بول۔ دل گیا تو آدمی گیا، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی ہو، منسٹر ہو، کوئی ہو، دل گیا تو آدمی گیا۔ دل سے ہی تو آدمی زندہ ہے۔ اب تو لے لو، دل لے لو، کیا قیمت کیا ہے؟ ارے بھائی کیا قیمت ہے؟ بولو نا، 2 میٹھے بول۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ دائی اس کے بول جوڑنے والے ہوں، توڑنے والے نہ ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی ایک بول بولتا ہے، اسے اس کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، وہ بول لوگوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ اسے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی ایک بول بولتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا سخت بول ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے دل پھٹ جاتے ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لوگ 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں، وہ اسے جہنم کے گھڑوں میں گرا دیتا ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ جماعتوں کو واپسی کی ہدایات دیتے تھے، جو وقت لگا کر واپس جانے والے ہوتے تھے تو ان کو ہدایات دیتے تھے۔ تو اس میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے معاشرے میں پھول بن کر جیو، کانٹا بن کے مت جیو۔
फूल सबको पसंद है, हर एक को पसंद है, गरीब को, अमीर को, सबको पसंद है। उसका रंग भी पसंद है, उसकी खुशबू भी पसंद है। और कांटा हम लगे तो भी चुभता है, वो लगे तो भी चुभता है। तो हजरत जी हिदायत देते थे वापस जाने वालों को, जमातों में वक्त लगाकर वापस जाने वालों को, कि देखो अपने माशरे में फूल की तरह रहो। तो भाइयों, ये बोल जोड़ का जरिया है। आदमी कहता है मैंने तो हक बात कही है। अरे मैंने क्या गलत कहा है? मैंने कोई गलत बात कही है? मैंने तो हक बात कही है। अरे भाई, तेरी हक बात लोगों के टूटने का जरिया बन गई। तेरा चुप रहना बेहतर था बोलने से। एक जगह निकाह हो रहा था, तो लोगों ने कहा भाई कारी साहब से कहो कुछ कुरान पढ़ने, बरकत हो जाएगी। तो उनसे कहा भाई कारी साहब जरा कुरान पढ़ दीजिए। तो उन्होंने शुरू किया अत्तलाक़ु मर्रतान, शुरू किया अत्तलाक़ु मर्रतान। रुकू यहीं से शुरू होता है, रुकू। लेकिन ये इसे पढ़ने की आयत है ये। अरे तुमको पूरे कुरान में कोई और आयत नहीं मिली पढ़ने कि रिका के टाइम पर आप तलाक की आयतें पढ़ रहे हो गए ना? मैं तो कुरान पढ़ रहा हूँ, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ। अरे भाई अल्लाह का कलाम सही, लेकिन इस वक्त पर क्या पढ़ना चाहिए वो पढ़ो। तो भाइयों, हम जोड़ का जरिया बने, उसके लिए पहली चीज जबान, बोलो भाई, मिष्टी मिष्टी मिष्टी, हाँ मिष्टी, हाँ करेला नहीं। रात को बीवी से झगड़ा हो गया, होता रहता है, नहीं होने वाली बात नहीं है। तो सुबह को बीवी ने स्ट्राइक कर दी, नाश्ता नहीं, चाय नहीं, और जाना था मशवरे में, हल्के का मशवरा। तो वो रात से चल रहा है मामला। तो हल्के के मशवरे में जाना था, चाय नहीं मिली, नाश्ता नहीं मिला, होटल में भी नहीं खा सकता। लोग पूछेंगे मौलवी साहब आज क्या बात है होटल में कर रहे हो? तो ऐसे ही आके मशवरे में बैठ गया। तो अंदर गैस भरा हुआ है, गैस। इसने एक राय दी, वो राय गैस के साथ निकली है। तो सामने वाले ने उसके खिलाफ राय दी, ओ बस सिलेंडर फट गया। अमीर साहब देखो, अल्लाह गवाह है, ये हमेशा मेरे खिलाफ बोलता है। मैं ये दोनों एक जगह नहीं बैठ सकते, या बैठेगा या मैं बैठूंगा, या बैठेगा तो मैं नहीं बैठूंगा, मैं बैठूंगा तो ये नहीं बैठेगा। सिलेंडर फट गया। अगर खुदा ना खास्ता वो साथी भी उसी हाल में आया हो, तो झगड़ा करके बगैर नाश्ते के आया हो, तो क्या हुआ भाई? 2 सिलेंडर टकरा गए। मस्जिद की जमात पश पश खत्म। ये है हमारा नफ्स शामिल हो गया। এইভাবে আমাদের নফস এই কাজের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। तो वो क्या दुआ है जो अक्सर मशवरे में पढ़ते हैं? क्या दुआ है? वअइज़ना मिन शुरूर अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाह, इस मशवरे की 2 चीजों से हिफाजत कर। दुआ है, इस मशवरे की 2 चीजों से हिफाजत कर। वअइज़ना मिन शुरूर, बोलो, अनफुसिना, मेरे नफ्स के शर से हिफाजत कर, और मेरे बदअमली के असर से हिफाजत कर। नफ्स के शर से, बदअमली के असर से हिफाजत। तो अपने आप की हिफाजत की जरूरत है कि मैं बोल रहा हूं ये जोड़ का जरिया है, ये खटने का जरिया है। अगर जोड़ का जरिया है बोलो, अगर तोड़ का जरिया है खामोश रहो। मन सकता सलमा, तो खामोश रहा वो सलामती पा गया। कहीं का कोई झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, मियाँ बीवी का झगड़ा, वो सब का असर लेकर आदमी आता है मशवरे में। वो
पीछे से वो बोल रहा है। तो भाई हमें अपने आप की हिफाजत की जरूरत है। तो जबान बोलो भाई, जबान मिष्टी मिष्टी है। दिल वसी, दिल वसी, दाई का दिल वसी, समंदर की तरह वसी, उसके अंदर सबकी गुंजाइश है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितना वसी था कि अपने चचा के कत्ल करने वाले वहशी को भी माफ करके हिदायत दिलवाई। हालांकि हुजूर के महबूब चचा थे हजरत हमजा। जब उनकी लाश लाई गई ओहद में तो हुजूर बिलक बिलक के ऐसे रोए अपने चचा को देखकर कि जैसे बच्चा रोता है, लेकिन उनके खातिर को भी माफ कर दिया। अबू जहल के बेटे हजरत अकरमा रात को मौलाना कहते हैं हजरत खालिद जब आए तो मदीना वालों से कहा कि देखो इनकी बुराई करके इनको तकलीफ न पहुंचाओ, ये तलब के साथ आ रहे हैं। तो भाइयों, दाई उसका दिल वसी हो, सबके लिए उसमें जगह हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की मेहरबानी से आप नरम हैं। अगर आप सख्त होते तो ये बिखर जाते। कौन? सहाबा। ये जमा ना होते, बिखर जाते। अल्लाह की मेहरबानी से आप नरम हैं, ये सब आपके साथ जमा है कि सहाबा का मजमा बिखर जाता। तो हमारा मजमा कैसे हमारे साथ रहेगा अगर हम सख्त होंगे? तो कितनी बातें हुई, कितनी हुई भाई? अरे हिसाब ठीक करो। तीसरी बात है दिमाग ठंडा, तेल की कढ़ाई नहीं। तेल की कढ़ाई में पानी छिड़कोगे तो क्या होता है? हाँ, वो मुंह पे आता है, मुंह पे। और बर्फ की सिल, वहां वो जो वेल्डिंग करते ना जी, उसकी चिंगारी पड़े तो भी बर्फ की सिल पे क्या होता है? बुझ जाती है। तो दाई का दिमाग वो बर्फ की सिल की तरह ठंडा हो, तेल की कढ़ाई की तरह ना हो। कोई कुछ बोले वो यहां पड़ के बर्फ पर बुझ जाता है, इस तरह बुझ जाए, कढ़ाई की तरह उसके ऊपर रिएक्शन न करे। एक साहब आके मुझे कहने लगे देखो ये हमारे बड़े सरगर्म कारकुन है, उर्दू में कहते हैं सरगर्म कारकुन। तो मैंने कहा भाई हमको सर गर्म नहीं चाहिए, सर ठंडा चाहिए। हाँ, पांव गर्म हो, खूब गश्त करे। तो भाइयों, ये जिम्मेदारों का मजमा है। हमारी जिम्मेदारी है खुद जुड़ना, दूसरों को जोड़ना। किसी की किसी हरकत की वजह से कटना नहीं और किसी को कटने नहीं देना। खुद नहीं कटना, दूसरे को कटने नहीं देना। खुद जुड़ना, सबको जोड़ना। तो करेंगे भाई इंशाअल्लाह। देखो, हमारा पैगाम है, इस जोड़ का पैगाम ये है कि मस्जिद वार जमात हमारी बुनियाद है। बुनियाद मजबूत है तो बिल्डिंग जितनी चाहे ऊपर उठाओ, बुनियाद कमजोर है तो वो बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। हमारी बुनियाद मस्जिद की जमात है। सारे तकाजे जब पूरे होंगे जब मस्जिद वार जमात मेहनत कर रही होगी। इसके ऊपर जितनी बातें हैं वो सब तरगीब तरतीब, लेकिन उस तरगीब पर तरतीब पर अमल कहां होगा? यहां होगा पुरानों के जोड़ में, उस पर अमल यहां होगा क्या? कहां होगा? अपने मस्जिद वार जमात में। उसके ऊपर चाहे वो जिले का मशवरा हो, चाहे वो मुल्क का हो, वो कुछ भी हो, सब जगह पर तरतीब बताएंगे, तरगीब देंगे। लेकिन उस तरगीब पर तरतीब पर अमल कहां होगा? उसके ऊपर अमल मस्जिद में होगा। मिसाल, अनाज कहां से निकलता है? जो कुछ हम खाते हैं वो कहां से निकलता है भाई? जमीन से निकलता है।
गेहूं, चावल, दाल, जो कुछ भी आदमी खाता है वो सब कहां से निकलता है? जमीन से निकलता है। वो एक ही जगह है जहां से सब निकलता है। आसमान से नहीं बरसेगा, वो आसमान से नहीं बरसेगा, वो जमीन से निकलेगा। लेकिन जमीन से खुद ब खुद नहीं निकलेगा, जमीन पर मेहनत होगी तो निकलेगा। मेहनत नहीं होगी तो वो जमीन बंजर बन जाएगी। जो बाग बन सकती थी, खेत बन सकती थी, वो बंजर बन गई। उसमें सांप बिच्छू बसेंगे कि बंजर जमीन है, क्यों? मेहनत नहीं हुई उस पर। तो बिल्कुल इसी तरह मेरे भाइयों, जिस मस्जिद में रोजाना की मेहनत होगी वो मस्जिद, वो मोहल्ला बाग की तरह फल देगा, खेत की तरह अनाज देगा, लहलहाता हुआ खेत बनेगा, फल देने वाला बाग बनेगा। जब जमीन पर मेहनत हुई, नहीं हुई बंजर। ऐसे ही जिस मोहल्ले में मस्जिद की जमात मेहनत कर रही है, वो मोहल्ला वह नमाजी भी बनेंगे, दाई भी बनेंगे, दीन के तकाज़े पूरा करने वाले भी बनेंगे। तो ये पैगाम यहां से हमको ले जाना है कि हम सब अपनी मस्जिदों में मेहनत करने वाले बनेंगे, घर घर जाकर दावत देने वाले बनेंगे, उनको अल्लाह के रास्ते में भी निकालेंगे, मुकाम के काम में भी जोड़ेंगे। जब आदमी अमल में आता है तो उसकी जिंदगी में तब्दीली आती है। तो ये बड़ी असल मेहनत है। जब मस्जिद में मेहनत होगी तो सारे तबके जुड़ेंगे, डॉक्टर भी जुड़ेंगे, इंजीनियर भी जुड़ेंगे, रिक्शा वाला भी जुड़ेगा, स्टूडेंट्स भी जुड़ेंगे, क्योंकि वो जुड़ने की बुनियाद मौजूद है। वो बुनियाद नहीं हुआ तो कहां जुड़ेंगे? जमातों में वक्त लगा के आते हैं, 4 महीने लगा के आते हैं, चिल्ला लगा के आते हैं, लेकिन उनके जुड़ने की जगह कमजोर है तो वो चंद दिनों के बाद वो भी बिखर जाते हैं। और मेहनत है तो सब तबके आकर यहां जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये जैसे खेत है, उसमें बाग है, हर तरह के फल लगेंगे उसमें। तो उम्मत मुख्तलिफ फलों की तरह है, और वो मस्जिद की मेहनत बाग है, तो सब फल लगेंगे। मैं अगस्त में अमेरिका गया इज्तिमा में। मैंने सुना है क्या? यहाँ नहीं सुना है? नहीं सुना। हाँ, तो अगस्त में अमेरिका में 4 जगह इज्तिमा थे, न्यूयॉर्क, डेट्रॉइट, कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को और ह्यूस्टन। ये 4 जगह इज्तिमा थे। वो एक जमाना हमें वो भी याद है कि वहां पूरा हफ्ता मेहनत करो, 4-5 आदमी मुश्किल से इतवार को आते थे। 4-5 आदमी आ गए तो हम समझते बड़ी तबलीग हो गई। और अब के अल्लाह का फजल है, जब इन इज्तिमा में गए तो न्यूयॉर्क के इज्तिमा में 7,000 का मजमा था। 7 आदमी नहीं आते थे पूरे हफ्ता मेहनत करके। और अब खुद ईद की तरह जुब्बे कुर्ते पहन के, जैसे ईद में लोग आते हैं नए नए कपड़े पहन के, सब आ रहे हैं। तो 7,000 आदमी आते हैं। 21 मुल्कों के लोग थे। सबसे बड़ा मजमा तुम्हारा बांग्लादेश वालों का था। ये सारे इज्तिमा का इंतजाम करने वाले हमारे वो नौजवान थे जो वहां जाके काम कर रहे हैं। यहां से इंजीनियर बन के गए, वहां मुख्तलिफ कामों पे उनका जॉब मिला। यहां भी तबलीग में लगे हुए थे, वहां भी जाके तबलीग में लगे। यहां भी हमारे थे, वहां भी हमारे। सारी मेहनत उन्होंने की। और बड़े कंडीशन होते हैं वहां कि फायर का इंतजाम पूरा हो, फायर सर्विस का, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम हो, पार्किंग का पूरा हो, ट्रैफिक का पूरा हो, दुनिया भर के इंतजाम। वो सारा काम करने वाला ये नौजवान था हमारा, जो हमारे मुल्कों से वहां गया। अरे मजमा खाना खाकर बर्तन छोड़ के जा रहा है, वो बर्तन धोने वाले ये इंजीनियर हैं। देखो तो ऐसा लगता है कि कोई मस्जिद के मुअज्जिन होंगे, इमाम होंगे। और पूछो भाई तुम क्या करते हो, तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और बेवा कार फैक्ट्री है फोर्ड की, मैं उस पर काम करता हूँ। ये सब हमारे बच्चे हैं। स्कूलों के जमाने में तबलीग में लगे, आगे बढ़े, अल्लाह ने उनको वहां पहुंचाया, वहां तबलीग कर रहे हैं। मस्जिद वार जमातों में रोजाना मेहनत करने वाले ये बच्चे हैं। तो भाइयों, इन बच्चों को नजरअंदाज नहीं करना।
یہ بڑا طبقہ ہے مسجد اور جماعت میں، بڑا طبقہ ہے اسٹوڈنٹس کا. 10ویں کلاس سے ہی ان کو جوڑنا شروع کرنا. باپ 3 دن میں جا رہا ہے، بیٹے کو ساتھ لے جائے، چھٹی ہے تو. ارے اپنی زندگی میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی میں میرا کام سنبھالنے والا میرا بچہ بن جائے. تو تبلیغ صرف باپ کے لیے بیٹے کے لیے نہیں ہے. جیسے ہر آدمی چاہتا ہے دنیا کے اعتبار سے کہ میری اولاد میرا کام سنبھالنے والی بنے، تو بھائیو اس تبلیغ کو بھی یہ بڑی دولت ہے تمہیں اللہ نے دی ہے، تم اپنے اولاد کو بھی دو. تو ان کو اسکول لیول سے جوڑنا شروع کرو. 8ویں کلاس، 9ویں کلاس، 10ویں کلاس، یہاں سے ان کو جوڑنا شروع کرو. یہ بچے پیار چاہتے ہیں. میں نے کہا نا کہ دل برائے فروخت قیمت، ارے بھول گئے. ہاں 2 بول میٹھے، 2 بول. یہ بچے جو ہیں ان کو پیار سے لو. آئندہ دفتر سنبھالنے والے یہی بچے ہوں گے. پتہ نہیں کہاں کہاں آفیسر بنیں گے، کن کن انڈسٹریوں کو چلائیں گے. تو میں نے بتایا نا کہ یہ سارے بچے جو ہیں امریکہ میں اجتماع کا انتظام سنبھالنے والے یہ ہمارے بچے تھے. اجتماع کے برتن دھو رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. لیکن صحیح راستے پر لگ گئے. لگا دینا ہماری ذمہ داری ہے. پھر یہ آگے بڑھ جائیں گے، ہم سے بھی آگے بڑھ جائیں گے. اللہ کا شکر ہے دنیا کے ملکوں میں جہاں جہاں ہم نے بنگلہ دیش والوں کو دیکھا وہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے، بڑی نعمت ہے تمہارے لیے. یہ اللہ کا شکر ادا کرو، پھر آنے والے بچوں کی حفاظت کرو. دنیا میں سب سے بڑی تعداد بچوں کی ہے اور یہ سب اسٹوڈنٹس ہیں. آج کل فضا ہے، ماحول ہے، سب بچے جا رہے ہیں اسکولوں میں. ہمیں نہیں فکر ہو کہ ہم ان کو دین کیسے دے سکیں. یہ بگڑنے کا بھی زمانہ ہے، بننے کا بھی زمانہ ہے. بگڑیں گے تو پھر ہزاروں کو بگاڑیں گے، بنیں گے ہزاروں کے بننے کا ذریعہ بنیں گے. تو اسکول کے زمانے سے ان کو سنبھال لو کہ یہی جو ہے راستہ بدلنے کا زمانہ ہوتا ہے. اگر یہ دین میں لگیں گے انشاءاللہ ایسے دین کے داعی بنیں گے کہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. ہم ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ہر مسجد کی جماعت اس کے علاقے میں جو اسٹوڈنٹس ہیں 8ویں کلاس سے آگے ان کی فہرست بنائے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ ان کو تھوڑا سا سمجھا دو گے کہ بھائی محلے کے طلبہ کی فہرست بناؤ تو 2-4 ایسے فکرمند ہوتے ہیں وہ خود بیٹھ کے بنا دیں گے. تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا، وہ خود بنا دیں گے فہرست. وہ جانتے ہیں سب طلبہ کو، محلے کے سب طلبہ کو جانتے ہیں اور بعض کو بڑا شوق ہوتا ہے وہ بیٹھ کے بنا دیں گے فہرست. تو ہر مسجد میں طلبہ کی لسٹ ہونی چاہیے. پھر چھٹیوں میں ان کو نکالنا اللہ کے راستے میں. مقامی کام میں ان کو اتنا جوڑنا کہ ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو. ہمارے علی گڑھ میں عشاء کے بعد مشورہ ہوتا ہے تو مشورے میں سب سے پہلے طلبہ کے امور لے لیتے ہیں. جب طلبہ کے امور پورے ہو جاتے ہیں تو پھر طلبہ سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تمہارے امور ہو گئے، اب آپ فارغ ہو، آپ جانا چاہو جا سکتے ہو. تو جو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. ان کو ٹیوشن میں جانا ہے، ان کو کل کی ٹیسٹ کا اسٹڈی کرنا ہے تو ان کو فارغ کر دیتے ہیں. پھر باقی ساتھی بیٹھ کر باقی مشورہ کرتے ہیں. ہم ان طلبہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو جماعتیں باہر سے آتی ہیں تو ان جماعتوں کے بہترین رہبر آپ ہو. آپ سب جانتے ہو گھر کے محلے کے گھروں کو. تو آپ امیر صاحب کے پاس جاؤ، امیر صاحب کو بولو امیر صاحب میرے پاس 1 گھنٹہ ہے، آپ جس کام میں لگاؤ گے میں وہ کروں گا. ملاقاتیں کرانا ہے میں تیار ہوں. بازار سے سودا لانا ہے آپ کا ایک ساتھی دے دو، میں مناسب جگہ سے سودا دلاؤں گا. ہمارے یہاں اکثر ایک محلے سے دوسرے محلے کو جماعت پہنچانا اور دوسرے محلے سے جماعت لانا یہ طلبہ کرتے ہیں. سارے کام شوق سے کریں گے یہ، لیکن ان کو محبت سے لینا، ڈانٹ ڈپٹنے نہیں. کوئی غلطی کرے تو بھی نظر انداز کرنا. بہت بڑا ایسیٹ ہے یہ، بہت بڑا ایسیٹ ہے. پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ کام آئیں گے. اور اپنے ملک میں جہاں جہاں خریوں میں دیہات میں جہاں جہاں جائیں گے ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کام پر عہدے پر جائیں گے، وہ انشاءاللہ تمہارے وہاں معاون بنیں گے. چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے ان کو جوڑ کر ان کی ترغیب دے کر جماعتیں بنانا، چھٹیاں اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے، اس میں پرانوں کو بھی ساتھ لگانا. ہمارے حضرت جی فرماتے تھے کہ ان کا استعمال اتنا کرو کہ ان کی تعلیم میں حرج نہ ہو، آگے چل کے یہ انشاءاللہ داعی بنیں گے. تو میں نے کہا یہ بڑا مال ہے، بڑا مال ہے. یہ بڑی صلاحیت کے نوجوان ہیں، ان میں عمل کی قوت ہے.
قوت عمل، کام کرنے کی قوت. ہمارے مولانا محمد عمر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بوڑھوں کے ساتھ قوت فکر ہے، جوانوں کے ساتھ قوت عمل ہے، دونوں جڑ جائیں گے کام ہو جائے گا. دوسرا ایک طبقہ ہے بیکار صاحب. ارے بیکار صاحب سمجھ گئے؟ جو چاہتا ہے ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. لوگ اپنے اغراض کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. یہ ہر محلے میں یہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ بن رہا ہے. یہ ہماری بے فکری کی وجہ سے ہے. رات کو 11 بجے تک کھڑے رہتے ہیں، سرکلوں میں باتیں کرتے رہتے ہیں، چائے کی دکان پر بیٹھے بحثیں کرتے رہتے ہیں. بھائیو، ان کو محبت پیار سے لو، ان پر محنت کرو. یہ نوجوان ہماری چیز ہے، ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں. دنیا والے اپنے اغراض کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں. تھوڑی سی دنیا ان کو دے کر اپنے کاموں پر ان کو لگا رہے ہیں. تائی ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے. ان میں بڑی قوت عمل ہے، ذرا ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو وہ تیار ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک محنت کا طبقہ ہے. یہ سب مسجد وار کام جماعت کرے گی، یہاں سے جا کے تھوڑا ہی کریں گے، وہ تو مسجد وار جماعت کام کرے گی. ارے کیا کاکرائن سے جا کے لوگ محلے میں ان کے اوپر محنت کریں گے؟ وہ تو محلے والے کریں گے. وہ محلے والوں ہی کا نام ہے مسجد وار جماعت، کہ محلے کے ہر طبقے پر محنت کرے، فکر کرے ان کا. ایک بڑا طبقہ ہے غریب مسلمانوں کا، غریب غربا، یہ بڑا طبقہ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ان کے پاس دین بھی نہیں، دنیا بھی نہیں. مولانا اس کو کہتے ہیں قسم پرس، نہ دین ہے نہ دنیا ہے. ان کے پاس تمہاری مغفرت کا سامان ہے، یہ تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنائیں گے. کسی پر محنت کر کے اس کو نماز سکھا دی، کسی پر محنت کر کے اس کو قرآن سکھا دیا. ان میں کتنے ملیں گے جن کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے؟ ان کو تھوڑا سا یہ چیزیں بتا دی، ان کو قریب کر لیا. تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دیکھو ہر دکان میں ایک سامان ہوتا ہے نا، کپڑے کی دکان میں کپڑا، تیل کی دکان میں تیل، اور دال دانے کی دکان میں دال دانا. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے. لوگ دینداروں کے پاس جاتے ہیں دین کے لیے، دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں دنیا کے لیے. ان کے پاس کون جائے گا؟ ان کے پاس دین بھی نہیں ہے، دنیا بھی نہیں ہے. ان کے پاس کون جائے گا؟ ان کے پاس تبلیغ والے ہی جائیں گے. یوں فرمایا کرتے ہیں کل قیامت میں یہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں لے جائیں گے. اے اللہ، ہم نہ تجھے جانتے تھے نہ تیری قدرت و ذات کو جانتے تھے. انہوں نے آ کے ہمیں کلمہ سکھایا، انہوں نے آ کے ہمیں جنت جہنم بتایا، سمجھائی. اے اللہ، ہم ان کو لے کے جائیں گے جنت میں، ہم ان کو لے کے جائیں گے جنت میں. یہ تمہارے لیے ذریعہ بنیں گے جنت میں، تمہیں لے جانے کا یہ ذریعہ بنیں گے. تو اس کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ ان کے پاس دین بھی نہیں، دنیا بھی نہیں، لیکن تمہاری مغفرت کا سامان ہے کہ اگر تم نے ان کو محنت کر کے ان کو دین کی طرف ان کا رخ بن پھیرا تو یہ کل قیامت پہ تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے کہ اللہ انہوں نے ہمارا رخ دین کی طرف کیا تھا، ہم ان کو لے کے جنت میں جائیں گے. یہ ساری محنت کی شکلیں محلے میں قائم کرنا کون کرے گے؟ وہ مسجد وار جماعت کرے گی. اسی کی فکر کے لیے روزانہ مشورہ ہے کہ مسجد وار جماعت روزانہ بیٹھ کر فکر کرے کہ محنت کیسے کرنا ہے، کس پہ کرنا ہے، اس کی ترتیب بنائے. گھر گھر کی محنت بھی کرے، طبقات پر بھی محنت کرے. اچھا بازار ہیں، دکانیں ہیں، بازار ہیں. اب وہ دکانوں میں، بازار میں تو انہی میں وقت لگائے ہوئے لوگ بھی ہیں. اب ہمارے یہاں کے ایسے ساتھی کیا کرتے ہیں کہ وہ ظہر کی نماز اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں، بازار کی مسجد میں. ہر بازار کے پاس مسجد ہے، بازار میں ہے، بازار سے لگی ہوئی ہے، وہاں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد تھوڑی دیر 5-7 منٹ تعلیم کرتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی 3-3 کی جماعتیں بنا کر دکان پر جاتے ہیں. یہ ان کا خالی وقت ہوتا ہے بازار والوں کا. ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، شام کو یہ کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں. دوپہر کا وقت ان کا خالی ہے، بات سنتے ہیں توجہ سے. تو جیسے گھر گھر کی محنت ہے، ایسے ہی بازاروں میں دکان پر جا کے محنت کرنا. کچھ ساتھی اس کے لیے وقت فارغ کریں دوپہر کا. خود ان دکانداروں میں ایسے ہوتے ہیں جو وقت لگے ہوئے ہیں، وہ ترتیب بن جائے گی تو خود وقت دینے والے بنیں گے. تو اس طرح بازاروں میں محنت کر. اللہ کا شکر ہے بازاروں سے جماعتیں بن کے ملکوں میں جا رہی ہیں.
یہ سارا کام مسجد کی سطح پر ہے. اب کچھ مسجدوں میں کام نہیں ہے, اس کے لیے یہ لمبا مشورہ مہینے میں ایک مرتبہ کہ جس مسجد میں کام ہے اس کی ہمت کے اعتبار سے اسے مسجدیں دینا ذمہ داری کہ وہ جہاں کام ہے, جہاں کام نہیں ہے وہاں جا کے محنت کر کے ان کو کھڑا کریں, وہ وہاں دوسرا گشت کریں, 3 دن میں وہاں جائیں, روزانہ کی محنت میں ایک جماعت وہاں بھی بھیج دیں. آپ کے پاس 3 جماعتیں ہیں, 2 جماعتیں محلے میں کریں, ایک جماعت وہاں چلی جائے. اس طرح مسجدوں کو مسجدوں کی ذمہ داری دیں کہ وہاں جا کے محنت کر کے کام اٹھائیں. مہینے میں ایک مرتبہ اس لمبے مشورے میں ان کی کارگزاری لیں. 20-25 مسجدیں ہیں, 10-12 میں کام ہے, 10-12 میں کام نہیں ہے. ایک مسجد کو ایک مسجد کی ذمہ داری دیں گے تو پورے بنگلہ دیش کی مسجدوں میں کام شروع ہو جائے گا. ہر حلقے میں ایسا ہے, ہر حلقے میں کچھ مسجدیں کام والی, کچھ مسجدیں ایسی جن میں کام نہیں ہے. جن مسجدوں میں کام ہے ان کی ہمت کے اعتبار سے ان کو مسجدوں دے جہاں جا کے وہ کام اٹھائیں. اس طرح ہر مسجد میں انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. اگلے مشورے میں کارگزاری لو, ہر ہفتہ کارگزاری لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کے لیے وہ ایک لمبا مشورہ ہے جس میں ہر مہینہ کارگزاری ہوگی. اس مشورے کی کارگزاری ضلع میں آئے, حلقے کے مشورے میں مسجد وار جماعتیں آئیں گی, اور ضلع کے مشورے میں حلقے کے چند ساتھی آئیں گے. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ مسجد کے حلقے کے مشورے میں ساری مسجدیں آئیں گی, ہر مسجد میں نہیں ہوں گے, وہ حلقے سے چند ساتھی, پھر وہاں سے چند ساتھی ضلع کے مشورے سے وہ ملک کے مشورے میں آئیں گے. اس طرح ہر مسجد محنت سے جڑ جائے گی. تو نیت کرو انشاءاللہ ساری مسجدوں میں کام شروع کرنا ہے. ہر مسجد اپنی ہمت کے اعتبار سے 1-2 مسجدیں لے گی, اس پر محنت کرے گی. آنے والی جماعتوں کو وہاں لے کر جائیں گے, اس کے ذریعے وہاں کام اٹھائیں گے. جہاں کام نہیں ہوتا وہاں کا تقاضا بھی نہیں آتا. کام ہی نہیں ہے, وہ کیا تقاضا کریں گے؟ آپ نے ذمہ داری لی ہے اس مسجد کی, آپ تقاضا رکھو اور آپ لے جا کے وہاں کام کرو. اس طرح باہر سے آنے والوں کے ذریعے سے یہ محنت میں قوت ملے گی. تو کریں گے بھائی سب انشاءاللہ. بھائی کوئی بات رہ گئی ہو تو بتائیے. ٹھیک ہے بس. اور سب کو دیکھو, سب خود جڑنا, سب کو بولو بھائی, خود جڑنا, سب کو جوڑنا, کٹنا نہیں, کسی کو کاٹنا نہیں. آم ہوتا ہے بنگلہ دیش؟ ہاں بہت ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے, باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے. ہاں دیکھو نا, آم جب درخت میں شروع ہوتا ہے تو چھوٹا سا ہوتا ہے, کوئی رنگ نہیں, کوئی خوشبو نہیں, لیکن لگا رہتا ہے, درخت سے لگا رہتا ہے. آہستہ آہستہ اس کا سائز بڑا ہوتا ہے, پھر اس میں رنگ آتا ہے, رنگ, پھر خوشبو آتی ہے, پھر اللہ اپنی قدرت سے اس میں جوس بھرتے ہیں. تو ہمارے حضرت جی فرماتے تھے, مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ, لگے رہو, اور کوئی کٹ گیا تو نیچے گر جاتا ہے, پھر پرندے اس پہ چونچ مارتے ہیں, پورا کھاتے بھی نہیں, پھر اسے جھاڑ کے پھینک دیتے. کٹ گیا, لگا رہے گا, پھر اللہ اس میں اپنی قدرت سے اللہ ہم نے سب صفات بھی دیں گے, اعمال بھی دیں گے. اللہ قبول فرمائے. سبحان اللہ.